اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت کے حصے کرنے کی طرف۔ تو اس آیت میں ہمیں آیت کی علامت سمیت 4 وقف کی علامات مل رہی ہیں، تو ہم 4 حصے بناتے ہیں جی اس آیت کے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ دوسرا ہوگا ان الحکم الا للہ۔ تیسرا ہوگا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اور چوتھا اور آخری حصہ ہوگا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو ابتداً ہم 4 حصے کریں گے اس آیت کے، اور اس کے بعد جو پہلا حصہ کیا ہے ہم نے اس کے پھر مزید 2 حصے کریں گے، جس میں پہلا حصہ ہوگا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور دوسرا ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ما، جو کہ حرف ہے، حرف نفی ہے، اور اس کے بعد تعبدون آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین با دال 3 مادے کے حروف سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تعبدون فعل مضارع کے بعد من حرف جر ہے، جس کے بعد دون کا لفظ آپ بلو کلر میں بطور اسم دیکھ رہے ہیں۔ دون اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس پہ کھڑی زیر آنے کی وجہ پیچھے زیر کا آنا ہے۔ الا حرف ہے، حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد اسماء آپ اسم کی جمع دیکھ رہے ہیں، اور پھر سمیتموہا، یہ 2 الفاظ ہیں جس میں سمیتمو الگ سے ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ سمیتم تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو فعل ماضی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ضمیر آ جائے بطور مفعول تو پھر تم کو تمو کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ سمیتموہا میں سین میم یا مادہ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، اور باب تفعیل سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اوریجنلی سما یا یسمیو، اور پھر تبدیلی کے بعد سما یسمی تسمیتاً بنتا ہے۔ اس کے ایک معنی جو ہے وہ نام رکھنا کے ہوتے ہیں، اور 2 مفعولی ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کا نام رکھنا اور کوئی نام رکھنا۔ اور تم جو ہے سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ اس کے فاعل کا کام دے رہی ہے۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد انتم آپ کو ضمیر ایک اور نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ واو حرف ہے، حرف عطف، اور آبا جو ہے یہ اب کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہو گئی ہے ہماری، اور دوسرا حصہ جو ہے اب اس کے الفاظ پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی ما جو ہے وہ حرف نفی ہے، اور انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا لام مادہ ہے، باب فعال سے استعمال ہوا ہے، انزلہ ینزل انزالا نازل کرنا کے معنی میں۔ اس میں جلالہ جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوئے، آگے با حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر لگی ہوئی ہے متصل واحد مؤنث غائب کی، اور من حرف جر ہے جس کے بعد سلطان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو کہ فعلان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی جو ہے زبردست قوت کے ہیں، دوسرے معنی اختیار کے ہیں یا غلبے کے ہیں، اور ایک اور معنی اس کے قطعی دلیل یا سند کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی جو دوسرا حصہ تھا پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کر لیے ہم نے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہوگا، اور وہ ہے ان الحکم الا للہ۔ اس میں ان جو ہے یہ حرف ہے، حرف نفی ہے، اور ان حرف نفی کو حرف شد سے ممتاز
کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آگے آپ کو الا حرف استثناء نظر آ جائے تو ان جو ہے یہ نافیہ ہی ہوتا ہے، تو ان کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور آگے جو الحکم کا لفظ ہے وہ اسم ہے اور حکم کے معنی میں یا فیصلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الا حرف استثناء ہے اور للہ جو ہے یہ لام جارہ اور اسم جلالہ کا مجموعہ ہے۔ دوسرے حصے پر بات ہوگی الحمدللہ، اور تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ تیسرا حصہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہو دیکھ رہے ہیں کہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس میں امرا فعل ہے، حمزہ میم را مادہ ہے، امرا یامرو باب نون سے استعمال ہوتا ہے امرن حکم دینا کے معنی میں۔ اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے جس میں ان مصدریہ ہے اور لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے۔ تعبدو فعل مضارع ان مصدریہ کی وجہ سے خفیف یہاں پر استعمال ہوا ہے، گرامر والوں کے نزدیک منصوب ہے، عین با دال مادہ، اور عبد یعبدو عبادت کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جو آگے دیکھ رہے ہیں یہ حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ غالباً ہماری اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے، ایاہو، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے، اور اس طرح تیسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ چوتھا حصہ جو ہے اس کے ہم دو حصے کریں گے، ایک حصہ ہوگا ذالک الدین القیم اور دوسرا ہوگا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ذالک الدین القیم کے جو تین الفاظ ہیں، ذالک الدین اور القیم، یہ تینوں اسماء ہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الدین دین کا لفظ معروف ہے، اور القیم جو ہے جس کی مؤنث قیمہ آتی ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور قائم کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور مستحکم یا پختہ چیز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھے حصے کے آخری حصے یعنی دوسرے حصے میں بات کریں گے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، لاکنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اکثرہ جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کثیر سے یہ نکلا ہوا ہے، الناس اسم ہے، اور لا حرف نفی ہے، اور فعل مضارع آگے آ رہا ہے یعلمون جو کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم مادہ ہے اس کا، علم یعلم باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے جاننا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 40 کے الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ شرح المفردات کی طرف، اور انہوں نے اس آیت کے حوالے سے جو باتیں بتانے کی کوشش کی ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شرح المفردات میں سب سے پہلے عبدہ فعل کو ذکر کر رہے ہیں، عبد اللہ یعبدہ عبادتاً و عبودیتاً، تو دو مصادر انہوں نے بیان کیے ہیں عبدہ فعل کے لیے۔ عبدہ سے فعل ماضی ذکر کیا ہے، اور یعبدو سے فعل مضارع، اور ساتھ ہی باب بتانا بھی مقصود ہے کہ باب نون سے استعمال ہوا ہے، اور اس میں جلالہ جو ہے وہ ایگزامپل کے طور پر ذکر کر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ عبادتاً عبودیتاً عبادت کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں، انقاد لہو و خضع و ذلہ۔ انقاد لہو اس کے معنی ہوں گے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے تابع فرما ہو گیا، و خضع اور وہ اس کے سامنے جھک گیا، و ذلہ اور اس نے عاجزی اور پستی اختیار کی۔ فہو عابد، اس سے مراد ہے کہ اس سے جو اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا وہ عابد کا بنے گا، اور جس کی عبادت کی جائے گی اور وہ صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا واللہ معبود، اور اسم مفعول کا صیغہ جو ہے وہ معبود مفعول کے وزن پر آئے گا، اور اللہ ہی معبود ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الاسم، جو کہ معروف اسم ہے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حمزۃ ہو حمزۃ وصل، اس کا حمزہ حمزہ وصل ہے، وہی عوض من الواو المحذوفۃ من آخر الکلمات، اور یہ واو محذوفہ اس کے عوض میں ہے جو کہ کلمہ کے آخر میں تھی۔ اذ اصل الاسمی، اس لیے کہ اسم کی اصل جو ہے وہ سمون تھی، یعنی اسم کا لفظ جو ہے یہ سمون سے بنا ہے، اور اس لفظ کے آخر میں آنے والی واو کے عوض میں شروع میں حمزہ لگا دیا گیا۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَتَظْهَرُ الْوَاوُ فِي الْجَمْعِ أَسْمَاءٌ، اور جو واو حذف کی گئی تھی وہ اسم کی جمع بناتے ہوئے اسماء میں ظاہر ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی لفظ کے اصلی حروف کو پہچاننا ہو تو وہ یا تو آپ کو تصغیر سے پتہ چلتے ہیں یا پھر جمع سے پتہ چلتے ہیں، اور اسی کا حصہ ہے کہ وقد انقلبت الی حمزہ،
اور وہ حمزہ میں بدل گئی۔ یہ حمزہ میں کیوں بدل گئی؟ کیونکہ ایک اصول ہے کہ الف کے بعد جب بھی واو یا یا ہوتی ہے تو اس کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سماہو، یعنی سین میم اور یا مادہ ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ سما یسمی تسمیتاً، جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا آیت میں۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، سماہو قضا او بی قضا۔ پہلا مفعول اس کا وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن یا با کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے معنی لکھے ہیں جعلہ لہو اسمن، یعنی اس نے اس کو اس کے لیے نام بنا دیا۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوگا جعل لہو اسمن کا۔ تقولو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمیتو ابنی عباسن، میں نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ اب یہ اردو محاورے میں ہم کہیں گے نام رکھنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یتعدی الی مفعولین، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو بتا رہے ہیں وہ ہے السلطان، اس کے معنی الحجہ کے ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ الدین کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، اسم لجمیع ما یعبد بہ اللہ، یعنی نام تمام ان چیزوں کا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ نام ہے ان تمام چیزوں کا جن کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں اور جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کے مجموعے کا نام الدین ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے الدین القیم، اور اس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں کہ القویم المستقیم الثابت الذی دلت علیہ البراہین، یعنی دین قیم جو ہے اس ثابت دین کو کہیں گے جس کے ثبوت پر براہین اور دلائل قائم ہیں۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ القیم جو ہے اصلہ قیوم، اس کی اصل جو تھی وہ قیوم تھی، اور وزن اس کا کیا تھا؟ وزن اس کا تھا فعیل، جس طرح میت جو کہ میوت سے نکلا ہے اور حین جو کہ حیون سے نکلا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی آیت کی جو ایضاحات ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ دون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دونا یا من دون ہی، اس کے معنی ہے من غیر ہی، یعنی اس کے علاوہ، اور الحکم کے معنی یہاں پر دیے جا رہے ہیں التصرف کے۔ تو الحمدللہ جی جو شرح المفردات تھے اس آیت کے حوالے سے وہ ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں پوائنٹس، اور اب ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف، اور اس میں پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء کے حوالے سے، کہ ما ہونا نافیۃ، یہاں پر ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور اسماء جو ہے یہ مفعول بہ ہے لی تعبدون کے لیے۔ اذ الاستثناء ہنا مفرغ، اس لیے کہ یہاں پر استثناء جو ہے وہ استثناء مفرغ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ استثناء مفرغ کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا استثناء جس میں عامل کو براہ راست مستثنیٰ کے اندر عمل کے لیے فارغ کر دیا گیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو اسماء کو یہاں ہم براہ راست تعبدون کا مفعول بھی قرار دیں گے، اور اس کے لیے وہ آیت نمبر 31 میں جو ایضاحات ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وہ اسماء جو ہے ہنا بمعنی ذواتی اسماء، کہ اسماء یہاں پر ذواتی اسماء کے معنی میں ہے، او مسمیات یا مسمیات کے معنی میں ہے، یعنی جن چیزوں کے یہ نام ہیں ان چیزوں کے معنی میں ہے۔ والمراد بها الاسنام التي سموها آلہۃ، اور مراد ان سے وہ بت ہیں جن کے نام انہوں نے آلہہ رکھ لیے تھے۔ الاسنام التی، وہ بت، سموہا، جن کے انہوں نے نام رکھ لیے تھے۔ کیا نام رکھ لیے تھے؟ آلہتن، آلہہ۔ تو گویا اسماء یہاں پر ذوات اسماء یا مسمیات کے معنی میں ہے، یعنی جن چیزوں کے یہ نام ہے ان چیزوں کے معنی میں ہے لفظ اسماء۔ اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں کہ سمیتموہا میں سما جو ہے یہ یتعدی الی مفعولین، یعنی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، اور المفعول الاول ہنا ہا، یہاں پر جو پہلا مفعول ہے وہ ہا ضمیر منصوب متصل ہے، والمفعول الثانی محذوف، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، وتقدیرہ آلہتن، اور وہ پوشیدہ کیا ہے؟ وہ آلہتن کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے۔ فتقدیر الکلامی، پس تقدیر کلام کچھ یوں بنے گا کہ ما تعبدون من دونہ الا مسمیات سمیتموہا آلہۃ۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔
پھر مزید بتا رہے ہیں کہ سمیتموہا اس پورے جملے کے حوالے سے کہ ہاذہ الجملۃ نعت لاسماء، کہ یہ اسماء جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اسمان چونکہ منصوب استعمال ہوا ہے لہٰذا یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب شمار کیا جائے گا۔ پھر سمیتموہا انتم و آباؤکم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فاعل سمیتموہا، سمیتموہا کا فاعل جو ہے وہ ہے الضمیر المتصل، ضمیر متصل ہے تم، اور انتم جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد وہ اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک گرامر کا بہت ہی اہم پوائنٹ یا ٹاپک کہہ لیں آپ، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اذا اضیف علی الضمیر رفع المتصل، کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جاتا ہے تو وجب الفصل بین المعطوفین، تو واجب ہوتا ہے فصل کرنا، فاصلہ ڈالنا یا فاصلہ رکھنا معطوفین کے درمیان۔ کس کے ذریعے سے فاصلہ ڈالنا؟ بالضمیر المنفصلی، ضمیر منفصل کے ذریعے سے، من جنسہ جو کہ اسی کی جنس میں سے ہو۔ مثال کے طور پر سافرت انا و اخی، دیکھیں میں اس کو آپ کو آسان انداز میں بات سمجھاتا ہوں کہ میں جملہ بولتا ہوں جی میں نے سفر کیا تو میں کہوں گا سافرتو، پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے اور میرے بھائی نے سفر کیا، تو اب میں نے سفر کیا سافرتو اور میرے بھائی نے بھی سفر کیا تو و اخی، میں اس طرح نہیں کہہ دوں گا کہ سافرتو و اخی، بلکہ پہلے میں سافرتو کا جو فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، اس کی تاکید کے لیے ایک ضمیر مرفوع منفصل لاؤں گا اور پھر اس پر عطف میں کروں گا اسم کو، اخی کو، تو یہ وہ بتا رہے ہیں پوائنٹ۔ اسی طرح خرجنا نحنو و کثیر من الناس، ہم اور بہت سے لوگ باہر نکلے۔ پوائنٹ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر معطوفین کے درمیان فصل جو ہے وہ واجب ہے۔ اچھا اب وہ فصل جو ہے وہ کس ذریعے سے ہو سکتا ہے اس پہ آگے وہ بات کریں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو ایگزامپلز رکھی ہیں اسی ٹیکسٹ میں سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضمیر منفصل کے ذریعے سے جو کہ اسی کی جنس میں سے ہے اس کے ذریعے فصل جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، یعنی فاصلہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر قرآن مجید سے بھی اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یہاں پر آپ دیکھیں کنتم وآباؤکم نہیں کہا گیا بلکہ کنتم انتم وآباؤکم، کیونکہ یہاں پر آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کر رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ عطف کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک ضمیر منفصل کے ذریعے اس میں اور معطوف میں فصل لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، اور اسی طرح اسی آیت میں یہ جو ہمارے مطالعے میں ہے۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ كَالْبَارِزِ، اور ضمیر مستتر جو ہے اس میں یہ بارز کی طرح ہے، جیسے اخرج انت وزمیلک، اخرج اب یہ فعل امر ہے، اب اس میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ضمیر بارز تو نہیں ہے نا، وہ مستتر ہے، تو لہٰذا اس کو بھی پھر آپ ضمیر منفصل مرفوع کے ساتھ باہر لائیں گے اور پھر اس پہ عطف کریں گے، تو اخرج انت وزمیلک، اور پھر قرآن مجید سے اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اسکن کے اندر جو انتا کی ضمیر تھی اسے باہر نکالا گیا اور پھر اس پر عطف کیا گیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ اب بتا رہے ہیں مزید پوائنٹ کہ وَقَدْ يُقْتَفَى بِغَيْرِ الضَّمِيرِ، اور کبھی ضمیر منفصل کو لائے بغیر بھی عطف ڈال دیا جاتا ہے اور اکتفا کر دیا جاتا ہے۔ اکتفا بالشیء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر اکتفا کرنا، یعنی اس پہ قانع ہو کر دوسری چیز سے بے نیاز ہو جانا۔ تو بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ يُقْتَفَى بِغَيْرِ الضَّمِيرِ، اور کبھی ضمیر کے بغیر بھی اکتفا کر لیا جاتا ہے یعنی عطف ڈال دیا جاتا ہے، یعنی وہ فصل کے لیے ضمیر نہیں ہوتی بلکہ کیا کیا ہوتا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، کل مفعول جیسے کہ مفعول، او لا النافیہ یا لائے نافیہ، یعنی فاصلہ ضروری ہے نا، فاصلہ واجب ہے، تو فاصلہ ایک تو ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے آئے گا یا پھر مفعول کے ذریعے یا لا نافیہ کے ذریعے، اور اس کی ایگزامپلز دے رہے ہیں جیسے فَهِمْتُهُ وَزُمَلَائِي، تو فَهِمْتُ وَزُمَلَائِي تھا،
اب اس میں یا تو اس طرح کہا جاتا کہ فہمت انا و زملائی، تو اب انا یہاں پر نہیں آیا بلکہ وہ جو مفعول بہ کی ضمیر تھی وہ بیچ میں آگے اور اس نے کام پورا کر دیا، فہمتہ و زملائی۔ اور قرآن مجید سے اس کی اگزامپل دے رہے ہیں، وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِم۔ تو یہاں پر دیکھیں يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ، تو یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ کے طور پر درمیان میں آ گئی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام سے ذکر کیا ہے کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ تو یہاں پر دیکھیں اب اشرکنا میں ضمیر مرفوع متصل ہے نا کی، اب اس پہ عطف کرنا تھا آباؤنا کو، تو یہاں پر لا نافیہ جو ہے اس کے ذریعے فصل کر لیا گیا۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابن مالک، اور اس کے بارے میں یا اس میں ابن مالک کیا فرما رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ابن مالک کے چند شعر آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، تو ان اشعار کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ اشعار مفتی سعید صاحب کا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے، تو وہی آپ کے سامنے ان اشعار کی ڈیٹیل جو ہے وہ رکھتے ہیں مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیہ ابن مالک کے اشعار کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ عبارت ہے وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلٍ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضَعْفُهُ اعْتُقِدْ، کہ وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلٍ، کہ اگر کسی ضمیر رفع متصل پر عطفتا تو عطف کرے، فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، تو پہلے اس کو ضمیر منفصل کے ساتھ الگ کر لے۔ یعنی اگر ضمیر رفع متصل پر کسی اسم ظاہر وغیرہ کا عطف کرنا ہو تو عطف سے پہلے اس ضمیر متصل کو ضمیر منفصل کی شکل میں ذکر کیا جائے، پھر عطف کیا جائے۔ او فاصل ما، یا یہ ہے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے فصل کی بجائے کوئی اور فاصل درمیان میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہوگا۔ وبلا فصل یرد، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر کسی فصل کے بھی عطف واقع ہو گیا ہے اور عطف وارد ہوا ہے، لیکن کہاں؟ فی النظمی، عام طور پہ یہ ضرورت شعری کے تحت نظم میں کیا جاتا ہے۔ فاشین ہے بھی کثیر، یعنی نظم کے اندر یہ بغیر فصل کے ضمیر رفع متصل پر عطف ڈالنا کثیر ہے اور معروف ہے، لیکن وضعف ہو تو کہ اس عطف کا ضعیف ہونے کا اعتقاد کیا گیا ہے، یعنی اگرچہ یہ معروف ہے، ضرورت شعری کے ساتھ کے تحت کیا جاتا ہے، لیکن ہے یہ ضعیف۔ تو ان اشعار میں گویا ضمیر رفع متصل پر عطف ڈالنے کے حوالے سے تین شکلیں ذکر کی جا رہی ہیں، کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ضمیر منفصل کے ساتھ اس کو پہلے لایا جائے، ذکر کیا جائے، پھر اس پر عطف ڈالا جائے، لیکن کبھی کسی اور فاصل کی وجہ سے بھی فصل کر کے عطف ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی بغیر فصل کے بھی عطف ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان اشعار کا مطلب۔ تو الحمدللہ جی، آپ نے مفتی سعید صاحب کے ذریعے اشعار جو ابن مالک کے تھے ان کو تفصیل سے سمجھ لیا۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف، اور یہاں پر اگلا پوائنٹ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے حوالے سے کہ الجملہ، یہ جملہ جو ہے پورا یہ نعتٌ ثانٍ لاسماء، یہ اسماء کے لیے صفت ثانی یعنی نعت ثانی بن رہا ہے، دوسری صفت بن رہا ہے۔ من سلطان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حاضی من الزائدہ، یہاں پر من الزائدہ ہے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آیت نمبر 38 کے ایضاحات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ان الحکم الا للہ، اس کے حوالے سے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ حاضی ان النافیہ، یہاں پر ان جو ہے نافیہ ہے، اور الحکم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور شبہ جملہ جو ہے للہ یہ خبر ہے، اور یہ استثناء جو ہے استثناء مفرغ ہے۔ اور استثناء مفرغ کے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا استثناء جہاں پر مستثنی منہ مذکور نہ ہو، اور مزید ڈیٹیل یہ ہوتی ہے کہ کلام بھی غیر موجب ہو، یعنی یا تو نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ کے حوالے سے کہ اللہ یہاں پر مکون من ان المصدریہ، کہ یہ بنا ہوا ہے ان مصدریہ سے اور لا نافیہ سے، والاصل امر بِأَلَّا تَعْبُدُوا، اور اصل اس کی یہ تھی امرا بِأَلَّا تَعْبُدُوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امرا فعل جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو حکم دینا اور کسی بات کا یا کسی
کام کا یا کسی چیز کا حکم دینا. تو جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کا، جس بات کا یا جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس پہ با حرف جر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جیسے امرنا اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا بالصلاۃ، نماز کا. تو نا مفعول اول ہے، اور الصلاۃ جو کہ مفعول ثانی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ میں نے با کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا ہے. تو یہاں پر امرا، اس نے حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو وہ اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، ان مصدریہ کے ساتھ. تو یہاں پر ایکچولی با جو ہے حرف جر وہ محذوف ہے. اور اسی کے بارے میں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یجوز حذف حرف الجر قبل المصدر المعول کما ہونا، یعنی مصدر معول سے قبل حرف جر کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. الیکا امثلتاً، مزید مثالیں پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. لحذف حرف الجر قبل المصدر المعول، یعنی مصدر معول سے پہلے حرف جر کے حذف کی دوسری مثالیں وہ کہہ رہے ہیں پیش خدمت ہیں. مثلا نہانا اللہ ان نغتابا، نہانا اللہ، اللہ نے ہمیں منع کیا کس چیز سے؟ ان نغتابا، غیبت کرنے سے. تو جس سے منع کیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ای ان نغتابا، یعنی عن الغیبتی. تو بتا رہے ہیں کہ جب بھی مصدر معول استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے حرف جر کو حذف کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر جو ہے وہ لانا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ اسم اگر مصدر معول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو اس سے پہلے پھر اس حرف جر کو حذف کیا جا سکتا ہے. مزید ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اشہد ان ابراہیم قد نجحا، ای بان ابراہیم قد نجحا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ ان ابراہیم. اشہد جو ہے یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر مصدر معول استعمال ہو رہا تھا لہٰذا با کو پھر حذف کر دیا گیا. وہی بتا رہے ہیں کہ بان ابراہیم قد نجحا، یعنی بنجاح ابراہیم، ابراہیم کی کامیابی کی. اسی طرح اعوذ باللہ ان اکذبا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ جانتے ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. تو اب اگر مصدر معول استعمال ہو رہا ہو تو وہاں پر من کو حذف کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ ان اکذبا یعنی من ان اکذبا، یعنی من الکذب. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اسی طرح مزید بتا رہے ہیں کہ امر اللہ تعبدو، اس کے بارے میں کہ المفعول الاول ہنا محذوف، یہاں پر مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے. یعنی ہم نے جو بات کی تھی نا، جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. و تقدیرو، اور تقدیر کلام کچھ یوں ہے کہ امرکم اللہ تعبدو، اس نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ ایاہو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایاہو جو ہے یہاں پر مفعول ہے کس کے لیے؟ لی اللہ تعبدو کے لیے. اور اذ اس لیے کہ الاستثناء مفرغ، کہ استثناء جو ہے یہ مفرغ ہے. ایاہو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ضمیر نصب ہے، منفصل ہے، یعنی ضمیر منصوب منفصل ہے. ومن مواضع الاتیان بہ، اور اس کے آنے کے جو مواقع ہیں وہ یہ ہیں کہ این یقع، کہ وہ واقع ہو بعد اللہ کے بعد. نحو جیسا کہ ما رأیت الا ایاک، نہیں دیکھا میں نے مگر اسے. تو اللہ کے بعد واقع ہوگی، لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ما رأیت الا کا. تو اللہ کے بعد ضمیر منصوب منفصل ہی استعمال ہوگی، ضمیر منصوب متصل نہیں لا سکتے. اس کے بعد آخری پوائنٹ بتا رہے ہیں ذالک الدین القیم کے حوالے سے کہ الدین ہونا خبر، یہاں پر الدین جو ہے یہ خبر ہے، اور تقدیر کلام کچھ یوں ہے کہ ذالک هو الدین القیم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی موصوف صفت میں یا مبتدا خبر میں فرق کرنا ہو تو ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے. تو یہاں ضمیر فصل نہیں لائے گی، تو اس کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ اصل میں ذالک مبتدا ہے اور الدین القیم جو ہے یہ خبر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ضمیر فصل ہوا کے ذریعے فصل جو ہے وہ لایا گیا ہے. تو الحمدللہ جی ایضاحات النحویہ جو ہے یہ بھی ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. جی پہلا جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. اس میں ما حرف نفی ہے، تعبدون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے.
من دونی ہی جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے، دونی ہی جو ہے یہ مجرور ہے، اور دونی ہی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار اور مجرور مل کر اس کو حال بنایا گیا ہے اسماء سے۔ محمود صافی صاحب نے اس کو حال قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر وہی پوائنٹ آپ کے سامنے ہونا چاحیے کہ اصل میں یہ اسماء کے بعد تھا، من دونی ہی اس کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے اس کو مقدم کر دیا تو اب اس کو ہم صفت نہیں کہیں گے بلکہ یہ حال قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس میں ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں کہ یہ استثناء مفرغ ہے، کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور پھر جب بھی شروع میں نفی آ جائے اور بعد میں الا آ جائے تو حصر کا مفہوم ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسمان جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب استعمال ہوا ہے تعبدون فعل کے لیے۔ سمیتموہا یہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ انتم جو ہے یہ سمیتم کے اندر جو تم کی ضمیر ہے اس کی تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اور واو عاطفہ ہے، آباؤ کو مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ گویا سمیتو منہ میں جو فاعل ہے نا تم، وہ موقد ہے، اس کی تاکید انتم کے ذریعے ہے، پھر موقد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، آباؤ کو معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے فاعل بن جائے گا سمیتمو فعل کے لیے، اور ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی بن جائے گی، اور پھر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اسماء کے لیے صفت بن جائے گا، اور اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا جملہ یا پہلا حصہ ہمارا بنا ہے، پہلے حصے کا اس کا انالیسز مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کو انالائز کریں تو یہاں بھی ما جو ہے یہ نافیہ ہے، انزلہ فعل ہے، اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، با حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے انزلہ فعل کے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ با کے بعد عبادہ کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی مضاف محذوف کر دیا گیا ہے، گویا اصل کچھ یوں تھا کہ ما انزل اللہ بعبادتہا من سلطان، کہ اللہ نے ان کی عبادت کے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ نازل نہیں کی۔ من سلطان میں من زائدہ ہے، اور سلطان جو ہے یہ لفظاً یہاں پر مجرور ہے، لیکن اس کو ہم انزلہ فعل کے لیے مفعول بھی قرار دیں گے تو ہم اس کو محلاً منصوب قرار دیں گے۔ پھر اس طرح انزلہ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ باقی اس جملے کا پچھلے جملے سے کیا ربط ہوگا اس پہ انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی جب جملوں کا اعراب دیکھیں گے تو بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں وہ ہے ان الحکم الا للہ، اس میں ان حرف نفی ہے، الحکم جو ہے مبتدا ہے، الا حرف استثناء لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور للہ جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، گویا الحکم مبتدا اپنی خبر للہ سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس میں امرا فعل ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ ان مصدریہ ہے اور لا نافیہ ہے، اور تعبدوا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الا اسی طرح یہاں پر بھی حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایاہو جو ضمیر ہے ضمیر منصوب منفصل یہ مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہوئی ہے تعبدو فعل کے لیے۔ پھر تعبدو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر یہاں پر محلاً منصوب مفعول بھی بن رہا ہے امرا فعل کے لیے، اور پھر امرا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے ذالک الدین القیم، اس پہ تفصیل سے ہم بات ویسے بھی کر چکے ہیں، سمپل سا جملہ ہے، ذالک مبتدا ہے اور الدین القیم جو ہے موصوف صفت مل کر یہ خبر بن رہی ہے مبتدا ذالکہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، واو عاطفہ، لاکنہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا اس کا، ایک خبر ہوگی، اسم منصوب ہوگا، لہٰذا اکثر الناس جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ یہ اسم ہے لاکنہ کا، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے لا یعلمون، جو کہ لا حرف نفی اور یعلمون فعل مضارع کا مجموعہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر
محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے لاکنہ کی، اور پھر لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، اب ہم جملوں کے اعراب کے لیے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب جملہ ما تعبدون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لا محل لہا استنافیہ ہے، اور جملہ سمیتموہا جو ہے یہ فی محل نصب نعت ہے اسماء کے لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس جملے کو انہوں نے فی محل نصب دوسری صفت قرار دیا ہے اسماء کے لیے، تو یہ جڑ گئی ہے وہاں پر جی۔ اور اس کے بارے میں وہ ایک رائے یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ حال بھی ہو سکتا ہے مفعول کی ضمیر جو سمیتموہا میں ہے اس سے۔ جملہ ان الحکم الا للہ یہ لا محل لہا استنافیہ ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیل ہے لما سبقہ کی، اور جملہ امرا جو ہے یہ لا محل لہا استنافیہ ہے، دوسری تعلیل ہے، اور جملہ ذالک الدین القیم یہ لا محل لہا استنافیہ ہے، اور جملہ لاکن اکثر الناسی جو ہے اس کو جملہ معطوفہ کہا ہے انہوں نے جملہ ذالک الدین القیم پر، اور لا یعلمون والا جملہ جو ہے آخری جملے میں وہ فی محل رفع لاکنہ کی خبر قرار دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی دکھنے میں آیت کافی طویل اور مشکل لگ رہی تھی، لیکن الحمدللہ یہ بھی بڑی آسانی سے مکمل ہو گئی ہے۔ اب آخری چیز جو اس آیت کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ اس آیت کا ترجمہ ہے، تو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبدالسلام صاحب کا۔ وہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی، سمیتموہا انتم و آباؤکم جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے بارے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، امرا اللہ تعبدو الا ایاہ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 40 سورہ یوسف کی ہماری آج مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔